یہ باتیں تو ہم نے پڑھ لی، لیکن اب ہمیں ذرا عملی کچھ پریکٹیکل ٹپس ایک دوسرے کو دینی ہے، مل جل کے مشورہ کرنا ہے کہ یہ صفات ہمارے اندر آئی ہیں کہ نہیں آئی، ہم شرائط پوری کر رہے ہیں یا نہیں، اور کون سا طریقہ ایسا اختیار کریں کہ ہم کو بھولے نہ یہ سب کچھ. ورنہ آج تو جذبات میں ہم کہہ رہے ہیں ہم نے جانیں بھی دی، مال بھی دیے، یہ بھی کریں گے وہ بھی کریں گے. کل جب یہ آیتیں ہم مثلا اس سال تو آپ قرآن پڑھ رہے ہیں، اگلے سال ہو سکتا ہے آپ کی مصروفیات کچھ اس طرح ہو کہ اتنا نہ پڑھنے کا موقع ملے جتنا اس سال پڑھ رہے ہیں. تو کہیں ایسا نہ ہو ہم یہ سب کچھ بھلا جائیں، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے ان کو ان کے نفس بھلا دیے. اگر ہم نے سودے میں گڑبڑ کی تو وہاں سے بھی کانٹریکٹ ختم ہو جائے گا. پھر آپ دیکھیں کہ اگر ہم یہ نہیں دیتے اپنا آپ اللہ کی راہ میں تو ہماری قیمت کیا ہے، ہماری ویلیو کیا ہے، کون پوچھتا ہے ہم کو؟ ایک عام انسان جس کی زندگی میں کوئی مقصد نہیں، اس کی کوئی ویلیو نہیں، اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں. لیکن جب آپ قربانی کرتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ دنیا میں بھی اور آخرت میں آپ کی اپنی ویلیو بڑھنے لگتی ہے. جیسے ایک شاعر کا شعر ہے، جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، تو نے خرید کر مجھے انمول کر دیا. یعنی عرب لوگ جو تھے کوئی توجہ ہی نہیں کرتا تھا ان کی طرف. حضرت عمر بعد میں روتے ہیں جب ان کے پاس ڈھیروں مال غنیمت آتے ہیں، کہتے عمر تو کیا تھا، تو ایک معمولی سا شخص تھا، بکریاں چراتا تھا، اونٹوں کی دمیں تیرے ہاتھ میں ہوتی تھی، تجھے لوگ ابن خطاب کے نام سے جانتے تھے، لیکن آج دین کی وجہ سے تجھے امیر المومنین کہا جانے لگا ہے. یعنی جو مال غنیمت وغیرہ ان کے قدموں میں لا کے رکھے تو وہ آنسوں سے لبریز ہو جاتے تھے کہ یہ سب عزت کس کی وجہ سے ملی؟ دین کی وجہ سے ملی. ہم سب بھی اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہمیں کون پوچھتا تھا، ہماری کیا قیمت تھی، ہماری کیا سے تھی. لیکن جو ہم اللہ کے قریب ہوتے ہیں تو ہم اچھے معنوں میں بھی اور بسا اوقات نیگیٹیولی بھی لوگ آپ کو اہمیت دینے لگے ہیں. چاہے کوئی آپ کو کرٹیسائز کرتا ہے تو بھی کیا ہو رہا ہے، آپ اہم ہیں ان کی نگاہوں میں، تبھی تو کرٹیسائز کر رہے ہیں، تبھی تو پوچھ رہے ہیں آپ کو، تبھی تو آپ کی طرف نگاہیں اٹھنے لگی ہیں، یہ کیا کرنے لگ گئی ہے. اب کیا ہوتا ہے، آپ سب کے ساتھ یہ تجربہ ہو رہا ہوگا، کوئی آپ کی تعریف کر رہا ہے تو کوئی آپ پہ تنقید کر رہا ہے نا، سب کے ساتھ، چاہے گھر میں، چاہے رشتہ داروں میں، دوستوں میں، کہیں نہ کچھ آپ کو کمنٹس مل رہے ہیں. اس سے پہلے آپ کو کوئی پوچھتا نہ تھا، آپ سب کے لیے نارمل تھے. تو جو لوگ سودا کر لیتے ہیں، جو لوگ بامقصد ہو جاتے ہیں، پھر وہ خود بخود اہم بھی ہو جاتے ہیں. اور جس کی قدر و قیمت اللہ کی نگاہ میں ہو جائے پھر اللہ تعالیٰ دنیا والوں کے دل میں بھی اس کی محبت اتار دیتا ہے. اچھا پھر آپ دیکھیے، پھر عملی صفات پہ آ جائے. ان صفات میں سب سے پہلی صفت یقاتلون فی سبیل اللہ کی آئی ہے. وہ کیوں؟ اس لیے کہ جو شخص جان دینے کے لیے نکل آتا ہے نا، وہ 100% وفاداری کرتا ہے. باقی لوگوں کا تو خاموش کانٹریکٹ ہے، اس کا ایک پریکٹیکل کانٹریکٹ ہو گیا. اس نے عملی نمونہ، عملی ثبوت دے دیا کہ میں جان دے سکتا ہوں. آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچیں، کہیں اللہ کے لیے مرنے مارنے کی بات ہو، آپ میں سے کتنے اٹھ کے آگے بڑھیں گے؟ یعنی سب کو جان پیاری ہے، ہاں؟ اس لیے کہ ذرا سی کوئی مخالفت کرے تو رونے بیٹھ جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں ہم نہیں پڑھیں گے، ہم نہیں جائیں گے اب آج کے بعد، ہم سے نہیں یہ باتیں سنی گئی. عزت تو تھوڑی قربان نہیں کر سکتے، جان کہاں کریں گے؟ نیند تو تھوڑی قربان نہیں کر سکتے، باقی کیا کریں گے؟ جس زندگی کا چھوٹا سا حصہ نہیں دے سکتے، بڑا کہاں سے دیں گے؟ تو پہلی صفت جو ہے مارنے اور مرنے کی ہے. اور یاد رکھیے، ایک مارنا مرنا وہ ہے جو یہ ڈرائیور بھی ایک دوسرے کے سامنے ذرا سی گاڑی ٹکرا جائے تو مارنے مرنے کو تیار ہو جاتے ہیں. اس طرح کا مارنا مرنا یہاں مراد نہیں ہے. یہ تو ایک باشعور انسان کا نیت کے ساتھ صرف اور صرف اللہ کی خاطر جان دینا. جب تک صرف اور صرف اس کے لیے نہ ہو تو محض جذبات میں آ کے ایسا کرنا جو ہے وہ کافی نہیں. اور پھر یہ کہ ایسا شخص جان دے کے بھی
چین نہیں پاتا. وہ کیا کہتا ہے؟ جان دی دی ہوئی اسی کی تھی. میں نے کیا کیا؟ کچھ بھی نہیں کیا. یہ جو میں نے جان بھی دی تو یہ تو اسی کی تھی. حق تو یہ کہ حق ادا نہ ہو. جان دے کے بھی حق نہیں ادا ہو سکتا. کہاں یہ کہ ہم چھوٹے چھوٹے کام کر کے مطمئن ہو جائیں. تو یہ تو ہے ایک اعلیٰ درجے کا کام 100% گارنٹی کے ساتھ. لیکن صرف یہی ایک شک نہیں، یہ تو ایک حصہ ہے اور کبھی کبھار پیش آتا ہے، ہمیشہ پیش نہیں آ سکتا. لیکن جو کام ہم میں سے سب کر سکتے ہیں اور ہمیشہ کر سکتے ہیں ان کی لسٹ بنائیے. نمبر 1 التائبون. اب آپ دیکھیے کہ اس صفت کو ہم اپنے اندر کیسے پیدا کر سکتے ہیں. میں اپنے لیے پرسنلی تو یہ سوچ رہی تھی کہ وہ جو شادی کے کارڈ نہیں آتے، بہت اچھے اچھے کارڈ ہوتے ہیں، اس کے پچھلے حصے خالی ہوتے ہیں، کچھ نہیں لکھا ہوتا ان پر، اور ذرا مضبوط بھی ہوتے ہیں. کاغذوں پہ لکھیں چیزیں تو چڑ مڑ جاتی ہیں، کبھی کاپیوں پہ لکھیں تو بند ہی رہ جاتی ہیں. تو اپنے لیے چیک لسٹ کے طور پر ایک کارڈ بنا لوں اور اس کے اوپر لکھ لوں نمبر 1 التائبون. روز اس کارڈ کو نکالوں اور اپنا جائزہ لوں، محاسبہ کروں کہ آج میں نے کتنی دفعہ توبہ کی ہے، کون سی غلطی کی اور اس پر کیا توبہ کی ہے، توبہ کے لیے کیا طریقہ میں نے اختیار کیا ہوا ہے، کیا نفل پڑھتی ہوں، صدقہ کرتی ہوں، یعنی عملی توبہ کیسے کرتی ہوں. تائبون سے مراد کیا صرف زبانی توبہ توبہ کرنے والے ہوں؟ اس سے مراد عملی طور پر گناہوں سے واپسی کا راستہ ہے، گناہوں سے، غلط کاموں سے پلٹنا، واپسی. کون سے غلط کام ہے جو میں ابھی تک کر رہی ہوں، کیا ان سے واپس پلٹی ہوں یا نہیں پلٹی. اور پھر چونکہ ہم سب انسان ہیں، ہم میں سے کوئی فرشتہ نہیں، کبھی جذبات میں آ کے، کبھی غصے میں آ کے، کبھی خوشی میں، کبھی پتہ نہیں کس طرح، کبھی کہیں پھسلتے ہیں، کبھی کہیں گرتے ہیں، کبھی کہیں پٹکتے ہیں اور پھر پریشان ہو کے بیٹھ جاتے ہیں. میں تو اچھی بن ہی نہیں سکتی، میرے بس کی بات نہیں، اتنی تو مجھ سے روز غلطیاں ہو جاتی ہیں. میں سوچتی ہوں میں آج گھر جا کے بالکل لڑائی نہیں کروں گی، لیکن دروازہ کھولتے ہی کوئی ایسی چیز نظر آ جاتی ہے جس پہ آپ فوراً چیخنا شروع کر دیتے ہیں. کبھی بچوں کو ڈانٹ رہے ہیں، کبھی ہسبینڈ سے لڑ رہے ہیں، کبھی کسی سے، اور کچھ نہیں تو بیٹھتے ہی گاڑی میں ڈرائیور کے اوپر برسنا شروع کر دیا. کہاں چلے گئے تھے گاڑی لے کے، سامنے کیوں نہیں کھڑے ہوئے تھے، وغیرہ وغیرہ. پھر آپ جب آرام ہو جاتا ہے تھوڑی، تو پھر آپ کو خیال آتا ہے کیا تو بہت ہی خراب ہے، ایسا تو نہیں کرنا چاہیے تھا. اور پھر اس وقت کیا کرتے ہیں جب آپ کو یہ خیال آ جاتا ہے نا، الحمدللہ خیال آ گیا یہ نہیں کرنا چاہیے، پھر کیا کیا آپ نے اپنی اصلاح کے لیے؟ یہ ہے وہ کام جس پر آپ کو پریکٹیکلی کچھ کرنا ہے، یا نفل پڑھیں یا صدقہ کریں، یعنی کچھ بھی اس وقت توبہ کی کوئی عملی شکل اختیار کریں. کوئی بھی جرمانہ اپنے اوپر مقرر کر لیں، اگر میں نے کسی کے ساتھ زیادتی کی تو میں اتنا صدقہ کروں گی، اور اگر نہیں ہے پیسے تو کوئی چیز اپنی نکالیں، کچھ کریں. اور کبھی کبھی جب زیادہ ہی غلط کام کریں تو اپنی سب سے پسندیدہ چیز نکال کے دے دیں تاکہ سمجھ تو آئے آپ کو. ہم 1000 دفعہ بھی وعدہ کریں نا، قسمیں کھا کے بھی کہ اب نہیں یہ کریں گے، آپ دیکھنا تو صحیح، جب کرنے کا موقع ہے کہ بھول جائیں گے اور پھر ہو جائے گا. ہم انسان ہیں، اس فیکٹر کو کبھی نہ بھولیں. ہم انسان ہیں، نہ چاہنے کے باوجود غلطی کرتے ہیں. حضرت آدم علیہ السلام شیطان نے ایسا بلوایا پتہ ہی نہ چلا. کبھی کوئی انسان سبب بن جاتا ہے، کبھی شیطان وسوسے ڈالتا ہے، کبھی کوئی اپنے نفس کے اندر سے کوئی ایسی چیز اٹھتی ہے کہ انسان کو بھول جاتا ہے کہ اوہ یہ تو نہیں کرنا تھا. اچھا یہ جو ہوتا ہے نا، جب اوہ ہو جائے نا، اوہ نہیں کرنا چاہیے تھا، یہ خیال آ جائے، یہ بڑا کریٹیکل وقت ہوتا ہے، اس میں اپنے آپ کو تھام لے. پھر یہی تائبون کی صفت ہوتی ہے کہ جو یہ کہہ اٹھتے ہیں نہیں میں نے اچھا نہیں کیا، اعتراف، فوراً اعتراف. کیونکہ جو اعتراف نہ کرے وہ توبہ نہیں کر سکتا، اس کا سودا گیا. اور تھوڑی دیر لگتی ہے اعتراف کرنے میں، کچھ مشکل نہیں ہوتا، لیکن منانا پڑتا ہے اپنے آپ کو. آپ کے اپنے اندر لڑائی ہوتی رہتی ہے، اب کس طرح فائٹ کروں، ادھر سے تعویل، ادھر سے مان لیں بس کیا ہے، مان لیں، سو واٹ. پھر اس کے بعد اگلی صفت العابدون. عبادات میں کیا کیا آتا ہے، اپنی نمازوں کا جائزہ لیں. ہر نماز کے بعد یا کم از کم ہر دن میں جب کارڈ اٹھائیں گے نا اپنا،
احتساب کارڈ یا کچھ بھی. تو اپنی نمازوں کے بارے میں سوچیں کہ نمازیں وقت پہ پڑھی، صحیح پڑھی، طہارت کا صحیح اہتمام کیا تھا، خشوع خضوع تھا یا نہیں. یعنی جو اس کی شرائط اور آداب ہیں نا، ان کو ایک تھوڑا سا چھوٹا چھوٹا لکھ لیں. میں یہ چاہوں گی کہ آپ میں سے جن کو اللہ نے اچھا آرٹسٹک ذہن دیا، وہ ان باتوں کو کسی ایسے چارٹ یا کسی ایسی شکل میں ڈھال دیں کہ سب کے پاس وہ ہو، تو وہ ساری چیزیں بیک وقت سامنے آ جائیں، چھوٹے چھوٹے ہنٹس کی شکل میں. پھر اس کے بعد یہ کہ اپنے روزوں کے بارے میں سوچیں، کتنے فرض روزے باقی ہیں جو قضا رکھنے ہیں آپ کو. اسی طرح زکوٰۃ، حج فرض ہے تو اس کے لیے کیا کوشش کی. مثلا بچیاں وغیرہ ان پر تو ابھی فرض نہیں ہے، لیکن یہ کہ اگر ہلکا سا ہنٹ دیا ہوا ہو تو اچھا ہے، تاکہ اینی ٹائم آپ اس پر عمل کر سکیں. تو عبادات میں خاص طور پر یہ عبادات شامل ہیں. ٹھیک ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ. پھر الحامدون، شکر گزاری. آپ دیکھیں کہ جتنی آپ کے دن بھر کی دعائیں، ان میں کتنی دفعہ الحمد کا ذکر آتا ہے نا. صبح اٹھتے ہی دعا، الحمد للہ الذی احیانا بعد ما امات. پھر اسی طرح کھانا کھانے کے بعد، ٹوائلٹ سے نکلنے کے بعد، الحمد للہ الذی اذهب عني الاذى وعافانی، چھینک آنے پر. پھر اسی طرح کوئی بھی نعمت جو دن میں ملے اس پر. اور پھر توبہ کی توفیق پر، عبادت کی توفیق پر پھر الحمدللہ، اسے تکبر نہ آئے عبادت کر کے، شکر گزاری آئے. الحمدللہ، شکر اللہ کا کہ اللہ نے مجھے توفیق دی کہ میں نے اچھی نماز پڑھ لی یا اپنا فرائض پورے کر لیے. پھر السائحون. سائحون کا ایک معنی روزہ دار بھی کیا گیا، لیکن جو ترجمہ میں نے آپ کو بتایا سیاحت کے معنوں میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی اس پر میں نے کوٹ کی تھی کہ سیاحت امتی الجہاد فی سبیل اللہ. اور پھر خواتین کے لیے بالسائحات کا لفظ آتا ہے ازواج مطہرات کے لیے سورۃ التحریم کی آیت نمبر 5 میں. تو سائحات یا سائحون جو ہیں وہ کون ہیں؟ جو اللہ کے راستے میں گردش کرتے ہیں، نکلتے ہیں، جس میں طلب علم سب سے پہلے آتا ہے. کچھ آئے گا خود کو تو پھر ہی کچھ اور کر سکیں گے نا، باقی مرحلے تو بعد میں آتے ہیں. علم حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلنا، پھر تعلیم دینے کے لیے، پھر رفاہ عامہ کے کاموں کے لیے، کیونکہ بیوہ اور یتیم کی خبرگیری کرنے والے جو ہیں ان کا بھی بڑا اجر ہے. پھر اسی طرح ہجرت، پھر جہاد. تو اس میں کچھ کام جیسے مخصوص مردوں کے لیے ہو سکتے ہیں، جیسے جنگ وغیرہ میں شرکت. لیکن آج جیسے امت مسلمہ انٹلیکچوئل وار کا شکار ہے، تو اس میں ذہنی صلاحیتوں کا استعمال، اس میں خواتین بھی شریک ہو سکتی. پھر یہ کہ آپ کی زندگی کے ادوار جو ہیں وہ مختلف ہیں. مثلا ابھی آپ میں سے بہت سے لوگ جن کی شادی نہیں ہوئی، ان کے پاس بہت فراغت ہے، خواہ وہ کتنے بہانے عذر کرے، نہیں یہ مجبوری، یہ کوئی مشکل نہیں. آپ انڈیپینڈنٹ ہیں، اپنے اوپر ہیں، بہت انرجی آپ میں، ابھی بہت کچھ کر سکتے ہیں. اس وقت کو میکسیمم یوٹیلائز کریں، خوب خوب پڑھیں، خوب خوب سیکھیں، اور ایک ایک لمحہ جو ہے اپنا اس کو استعمال کرنے کا طریقہ آپ کو آتا ہو. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ کل کو آپ کو تبلیغ بھی کرنی ہے، تعلیم بھی دینی ہے، اور پھر اصلاح خلق بھی کرنی ہے، اور خدمت خلق بھی کرنی ہے. تو اس کے لیے اپنے اوقات کو تقسیم کر سکتے ہیں آپ. پھر ہجرت اور جہاد، اور جسے اس دن میں نے کہا تھا کہ اگر بچوں کو آپ اسکول چھوڑنے جا سکتی ہیں تو مسجد کیوں نہیں چھوڑنے جا سکتی. یعنی مائیں اگر یہ اپنی ڈیوٹی سمجھتی ہیں کہ بچوں کو اسکول پہنچانا ہے، تو بیٹوں کو کسی وقت مسجد تک بھی لے کے جائیں، وغیرہ وغیرہ. پریکٹیکل اس میں کئی چیزیں آ سکتی. یعنی آپ اپنے بارے میں سوچیں کہ سائحات کی صفت پر عمل کرنے، کیونکہ یہ لفظ صرف سائحون نہیں، سائحات الگ بھی ہے، مؤنث کے صیغے میں بھی قرآن میں. تو یہ صفت آپ کے اندر کیسے ہو سکتی، کہاں کہاں آپ نکل سکتی ہیں. اور آپ کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے کس کس کام کے لیے آپ نکل سکتی ہیں، کس کس کام کے لیے آپ کو گھر سے نہیں نکلنا چاہیے، کن حالات میں نکل سکتی ہیں، کن حالات میں نہیں نکلنا چاہیے. کیونکہ عورت کے لیے کچھ ریسٹرکشنز بھی ہیں، ان کا بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے تاکہ آپ اللہ کی حدود نہ توڑ دیں. ٹھیک ہے نا. پھر وہی بات کہ شک نہ ہو آپ کے اندر، یقین اور دلیل کے ساتھ آپ اپنے اس کے اوپر مضبوط چٹان پہ کھڑے ہوں
پھر الراکعون رکوع کرنے والے، اس سے مراد رکوع اور سجدوں کی کثرت بھی ہے، الراکعون الساجدون دونوں کو ملا کے بھی آپ کر سکتے ہیں، پلس یہ کہ اس میں عابدون کے بعد دوبارہ جب یہ چیز آئی ہے نفل عبادت کی طرف بھی توجہ ہو سکتی ہے، مزید عاجزی اور انکساری، کسی کے آگے دب جانا، جھک جانا، مار کھا لینا، ڈانٹ کھا لینا کسی کی، اور پھر کچھ نہ کہنا جواب میں، اس میں بھی کوئی حرج نہیں، کیونکہ جب آپ دین کے لیے اور اللہ کے لیے کسی تواضع کرتے ہیں تو اس کے لیے حدیث میں بہت بڑا اجر بتایا گیا، من تواضع للہ رفعہ اللہ، جس نے اللہ کے لیے تواضع اختیار کی اللہ اس کو بلندی عطا کرے گا، جو اللہ کے لیے جھک جائے اللہ اس کو بلند کر دیتا ہے۔ وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ اپنے کندھے مومنوں کے لیے جھکا کے رکھیں، اپنے ساتھیوں کے لیے عاجزی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی سے بات کرتے تھے متوجہ ہوتے تھے اس کی طرف، ہماری عاجزی ہمارے اپنے ہی ساتھیوں کے لیے اور اپنے ہی دوستوں کے لیے اور اپنے ہی شاگردوں کے ساتھ اور اپنے ہی استادوں کے سامنے ایون وہ بھی کوئی نہیں۔ ہمارے ہاں اسکولوں میں کیا ہوتا ہے یا ٹیچنگ سٹاف کا عموماً رویہ کیا ہوتا ہے کہ اتنے ڈومینیٹنگ لہجے میں بات ہوتی ہے ہمیشہ، ادھر آئیے، یہ نہ کیجئے، وہ نہ کیجئے، ایسے لگتا ہے ایک ایک ڈنڈا برس رہا ہے ایک ایک جملے کے ساتھ، اور ہم انہی کو چونکہ بچپن سے وہ سب دیکھا ہوتا ہے وہی آئیڈیالائز کرنے لگتے ہیں، انکانشیسلی ہم وہی کچھ کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ بچپن سے ہی دیکھ رہے ہیں نا، تو ہمارے اندر بھی رچ بس جاتا ہے وہ سب کچھ۔ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی شان تھی کسی کی؟ کوئی نہیں بڑا آپ سے انسانوں میں سے، لیکن آپ کا رویہ کیا تھا؟ آپ کو تو کبھی یہ خوف نہیں آیا کہ نہیں اگر میں نے شاگردوں کے ساتھ نرمی کی تو سر چڑھ جائیں گے؟ یہ ہمارے آج ایک عجیب فلسفہ ہے کہ سر چڑھ جائیں گے۔ حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے کہ لٹرلی آپ کے پشت پہ چڑھ جاتے تھے۔ بچوں کے ساتھ کیا معاملہ تھا آپ کا؟ ہم کیوں اس خوف میں رہتے ہیں کہ ہمارے سر چڑھ جائیں گے، اس لیے ان کے ساتھ سخت رہو، نرمی سے بات نہ کرو۔ کسی کی سنیں تو صحیح، کیا کہتا ہے، سننے کی کوشش تو کریں، سمجھنے کی کوشش تو کریں۔ تو جب تک ہمارے اندر سنت کا اتباع نہیں آئے گا نا کامیابی نہیں ہو سکتی۔ تو الراکعون الساجدون، یہ کندھے، یہ سر، یہ پیشانی، سارے کے سارے جھکوائے جاتے ہیں لٹرلی دن میں 5 دفعہ۔ جھکو، بینڈ کرو۔ تو جس دین میں 5 دفعہ جھکنے کا یہ ایکسرسائز کرایا جائے وہ پھر بھی تکبر میں مبتلا ہو، پھر بھی وہ اکڑی ہوئی ہو، تو پھر تو وہی ہے نا کہ مثال بہت خراب ہے کہ اگر کتے کی دم کو 100 سال بھی اس میں ڈالے رکھے ہیں شیشے کی نلی میں تو نکالیں گے تو ٹیڑھی کی ٹیڑھی ہی ہوگی۔ ایسے لوگ جتنی بھی ریاضتیں کر لیں ان کے نہ لہجے میں نرمی آئے گی نہ ان کی انداز میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہا جائے، اتنی زبردست آیت مجھے لگتی، وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ۔ حالانکہ دوسری جگہ کیا آیا ہے، عام مسلمانوں کے لیے، اپنے والدین کے لیے کندھے جھکا کے رکھیے۔ یہاں آپ بڑے ہیں اور آپ کو کہا جا رہا ہے اپنے سے چھوٹوں کے لیے کندھے جھکا کے رکھیے۔ کیا خوبصورت تعلیم ہے، فزیکل پوسچر ہے، بالکل فزیکل پوسچر، یعنی آپ کے جو سننے کا انداز ہوتا تھا، آپ کی جو توجہ کا انداز ہوتا تھا، اس کو فالو کرنے کی ضرورت ہے۔ جو مصنوعی بیریئرز ہیں اپنی شخصیت کے آس پاس ان کو کاٹنے کی کوشش کریں۔ ہم سب کسی نہ کسی درجے پر، سب سے پہلے تو میں اپنے آپ ہی کو کہوں گی، میں یہ باتیں کر کے یقین مانے خود کو سناتی ہوں کیونکہ یہ میرے سے متعلق ہے، مجھے یہ کام کرنا ہے، اس لیے کہ میں نے آپ کی اصلاح تربیت کی ذمہ داری لی ہوئی ہے۔ اور اس کے بعد آپ سب سے بھی یہی کہوں گی کہ جب بھی آپ دین کا کام کرنے لگے ذرا جھک جائیے، کوئی بات نہیں۔ اگر کسی نے آپ کو کچھ سخت کہہ دیا، کچھ ناروا بات کر دی، کوئی بات نہیں، پھر کیا ہوا؟ جان کا سودا کیا ہوا ہے، یعنی دنیا کا ہمارے کوئی مطلب ہو تو ہم کہتے ہیں نا، وہ ایک مشہور محاورہ ہے کہ گدھے کو بھی استاد بنا لو، یعنی خوشامد کر لو، یعنی اپنی دنیا کے
کام نکالنے کے لیے. دنیا کے کام نکالنے کے لیے لوگ چاپلوسیاں کرتے ہیں، خوشامدیں کرتے ہیں حقیر فائدوں کے لیے. تو ہم دین کے لیے، میں یہ نہیں کہوں گی کہ آپ چاپلوسی اور خوشامد جیسے جھوٹے کام کریں، لیکن دین کے لیے سچی محبت کے ساتھ اگر کسی سے نرمی اور محبت سے پیش آئیں، کیا جاتا ہے آپ کا؟ کچھ نہیں جائے گا. آزما کے دیکھ لیجئے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا، لوگ آپ کو لاجواب کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کہیں ہرانے کی کوشش کرتے ہیں مجلسوں میں، بحثوں میں. ہار جائیے. ہم ہار گئے، جیتے ہیں آپ، کوئی بات نہیں. اس ہارنے میں ہی جیت ہے. ما كان للنبي والذين آمنوا ان يستغفروا للمشركين ولو كانوا اولي قربى. نبی کے لیے جائز نہیں اور ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے کہ وہ مشرکین کے لیے بخشش کی دعا کریں. ولو كانوا اولي قربى، اگرچہ وہ قرابت دار ہی کیوں نہ ہو، رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو. من بعد ما تبین لهم انہم اصحاب الجحیم، اس کے بعد کہ ان کے لیے واضح ہو گیا کہ وہ جہنم والوں میں سے ہیں. یعنی کھلے الفاظ میں یہ بات کہہ دی گئی کہ اگر کوئی شخص اللہ تعالی کے ساتھ شرک کرتا ہے اور اسی حال میں وہ مر جاتا ہے تو پھر اس کے لیے اس بات کی کوئی گنجائش نہیں کہ اس کے لیے دعا بھی کی جائے. وہ دعا جیسی چیز سے بھی محروم ہو جاتا ہے، کیونکہ ایک شخص کے سامنے حق آیا اور پھر اس نے اس کو قبول نہ کیا، تو ایسے میں اللہ کی ذات سے وہ بغاوت کرنے والا ہے، اور بغاوت کرنے والے کے لیے پھر اللہ کے ہاں کوئی جگہ نہیں، کیونکہ ایسے شخص کے لیے پھر نجات کی دعا، بخشش کی دعا دراصل اللہ ہی کے قانون کو بے وقت بنانا ہے اور اس کے انصاف کی تردید ہے. اسی وجہ سے ایسی دعا سے منع کر دیا گیا. یعنی دنیا میں ایک شخص کو حق واضح کر دیا گیا، اس نے اس کو قبول ہی نہیں کیا. اب جب وہ مر جاتا ہے تو پیچھے سے آپ اس کی بخشش کی دعا کرتے ہیں جب اپنی سزا کو پہنچنے والا ہے. تو کیوں منع کیا گیا؟ کیونکہ جس رب کو اس نے نہیں مانا یا اس کی بات نہیں مانی، پھر وہاں اس کو پناہ کیسے ملے گی؟ جیسے ایک باغی شخص ہوتا ہے تو باغی جب تک توبہ نہیں کرتا، سرنڈر نہیں کرتا، اس وقت تک اس کو معافی تھوڑی دی جاتی. تو جو شخص معافی مانگے بغیر مر گیا، اس کو پھر اللہ کی رحمت میں پناہ کہاں سے ملے؟ زندگی میں مشرکین کے لیے دعا کر سکتے ہیں ان کی ہدایت کی، لیکن مرنے کے بعد نہیں. جب اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے لیے دعا سے روکا تو بعض صحابہ کو جنہوں نے ایسا کیا تھا یہ خوف لاحق ہوا کہ وہ ایسا کر چکے ہیں، کہ انہوں نے ایسی دعائیں کی ہیں تو کہیں ایسا کر کے انہوں نے گمراہی کا کام تو نہیں کیا. اس پر اللہ تعالیٰ نے تسلی دی کہ اللہ تعالیٰ جب تک بچنے والے کاموں کی وضاحت نہ کر دیں اس وقت تک مواخذہ نہیں کرتے، لیکن جب اللہ تعالیٰ کا حکم سامنے آ جاتا ہے اور پھر انسان اس کا انکار کرتا ہے تو پکڑ ہوتی ہے. فرمایا وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَن مَّوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ، یعنی ابراہیم علیہ السلام کی اپنے باپ کے لیے استغفار اس وعدے کی وجہ سے تھی جو انہوں نے اپنے باپ سے کیا تھا. فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ، پھر جب اس پہ ظاہر ہو گیا، کس پر؟ ابراہیم علیہ السلام پر، انہو عدو للہ، کہ وہ اللہ کا دشمن ہے، تبرأ منہ، تو وہ اس سے بیزار ہو گئے. ان ابراہیم لأواہ حلیم، بے شک ابراہیم البتہ بہت آہیں بھرنے والے، تحمل والے تھے. یعنی ابراہیم علیہ السلام اپنی نیچر میں بہت ہی نرم دل انسان تھے، بہت درد مند تھے، دوسروں کا دکھ درد محسوس کرتے تھے اور دوسروں کی طرف سے پہنچنے والی اذیتوں کو برداشت کرتے تھے. حلیم، حلم والا، بردبار، یعنی بوجھ اٹھا لینے والا، اپنی جان پہ لے لینے والا، لیکن پلٹ کے کسی کو کچھ نہ کہنے والا. گویا ابتدا میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایسا کیا تھا، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے ان کو روک دیا تو اس پر انہوں نے
دعا نہ کی. قرآن پاک کی اگر دیگر آیات کو سامنے رکھ کے دیکھا جائے تو کچھ اس طرح موقع سامنے آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جب اپنے والد کو چھوڑ کر آ رہے تھے، جب انہوں نے کہا تھا نکل جاؤ یہاں سے، اور وہ سخت ناراض ہو رہے تھے اور وہ پتھر مارنے پہ تلے ہوئے تھے، تو انہوں نے جواب میں کیا کہا؟ اپنی انہی صفات کی بنا پر سلام علیک ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیا، آپ کو سلام ہے، میں آپ کے لیے اپنے رب سے دعا کروں گا کہ وہ آپ کو معاف کر دے، وہ میرے اوپر بہت مہربان ہے. اس سے آپ دیکھیں کہ پیغمبروں کا اخلاق کیسا ہوتا ہے. ایک اور جگہ پر آتا ہے لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ، میں آپ کے لیے ضرور معافی چاہوں گا لیکن اللہ کے سامنے میرا کوئی اختیار نہیں کہ میں آپ کو اللہ کی پکڑ سے بچا سکوں. لہٰذا اسی وعدے کی بنا پر آپ نے دعا استغفار کی تھی. وَاغْفِرْ لِأَبِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ، سورۃ الشعراء میں آتا ہے وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ، اور میرے باپ کو معاف کر دے، بے شک وہ گمراہ لوگوں میں سے تھا، اور اس دن مجھے رسوا نہ کر جب سب انسان اٹھائے جائیں گے، جبکہ نہ مال کسی کے کچھ کام آئے گا نہ اولاد. نجات صرف وہ پائے گا جو اپنے خدا کے حضور بغاوت سے پاک دل لے کر حاضر ہوا. فلما تبین لہ، جب اللہ تعالیٰ نے بتا دیا انہ عدو للہ کہ وہ تو اللہ کا دشمن ہے، تبرأ منہ، تو ابراہیم علیہ السلام نے بھی دعا چھوڑ دی. سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام قیامت کے دن اپنے والد آزر کو دیکھیں گے کہ ان کے منہ پر سیاہی اور گرد و غبار ہوگا. آپ اس سے کہیں گے میں نے تمہیں کہا نہ تھا کہ میری نافرمانی نہ کرنا. آپ کا باپ کہے گا آج میں تمہاری نافرمانی نہیں کروں گا. اس وقت سیدنا ابراہیم عرض کریں گے پروردگار تو نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ میں قیامت کے دن تجھے رسوا نہ کروں گا، اور اس سے بڑھ کر کیا رسوائی ہو سکتی ہے کہ میرا باپ اس حال میں ہے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میں نے کافروں پہ جنت حرام کر دی ہے. پھر کہا جائے گا ابراہیم ذرا اپنے پاؤں تلے تو دیکھو. اس وقت انہیں باپ کی جگہ ایک نجاست سے لتھڑا ہوا بجو نظر آئے گا جسے فرشتے اس کے پاؤں سے پکڑ کر دوزخ میں پھینک دیں گے. یعنی باپ کی شکل پھر نہیں رہے گی بلکہ ایک بجو کی شکل میں اس کو ڈھال دیا جائے گا. کہ ابراہیم علیہ السلام اس بات میں رسوائی محسوس کریں گے کہ ان کے باپ کو اصلی شکل میں جہنم میں پھینکا جائے، کیونکہ انہوں نے یہ دعا مانگی، یہ قبول ہو گئی. وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، اس دن مجھ کو رسوا نہ کرنا. اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانیاں اور ان کے سارے جذبے ایک طرف رکھیں اور دوسری طرف ان کا والد، تو آپ دیکھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کا بھی اپنے رب پہ کوئی زور نہیں ان قربانیوں کی وجہ سے جو انہوں نے دین کے لیے کی. تو کوئی شخص خود خواہ کتنا بھی نیک کیوں نہ ہو کسی ایسے شخص کے لیے سفارش نہیں کرا سکتا جو شرک میں مبتلا ہو یا کوئی غلط کام کرنے والا ہو اور اسی غلط کام میں اس کی موت آ جائے جس پر اس نے خود استغفار نہ کی ہو. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ، اور اللہ ایسا نہیں کہ کسی قوم کو گمراہ کر دے اس کے بعد کہ ان کو جب ان کو ہدایت دے چکا. حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُمْ مَا يَتَّقُونَ، یہاں تک کہ ان کے لیے واضح کر دے کہ جس سے انہیں بچنا چاہیے. ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ تعالی ہر چیز کو جاننے والا ہے. بے شک اللہ کو ہر چیز کا پتا ہے کہ کس نے کس حال میں کون سا کام کیا ہے. ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، بے شک اللہ تعالی اسی کے لیے ہے آسمان و زمین کی بادشاہت. یحیی و یمیت، وہ زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے. وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور تمہارے لیے اللہ سے کوئی بھی بچانے والا دوست اور مددگار نہ ہوگا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ